دس از دی ٹائم ٹو اسٹرائک بیک. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, زکات نہیں دیں گے. ارتداد, نوٹ کیجئے میری بات, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجا, نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج. یہ وقت تھا, ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, آہنی عزم والا شخص, بہت منہری سے انسان, کمزور سے انسان, رقیق القلب انسان, لیکن عزم کوہ ہمالا والا تھا اندر. جنگیں کی ہیں. عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو, دیکھیے مصلحت دیکھیے, آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, حضور نے تیار کیا تھا, آپ نے کہا میں کیسے روک لوں. آپ نے نئے نبوت کے جو ماننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مرتد ہیں, کرنا ہوگا, لیکن ان زکوٰۃ والوں سے آپ نرمی برتیں. انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے, نماز کا انکار نہیں کیا, زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے, ہم اپنے طور پر اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے, اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم, اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکوٰۃ کے, اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے, اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں جنگ کروں گا. ایبدل الدین وانا حی, یا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں. بہرحال یہ جو پہلی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی, اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت, ان کا جو یوں سمجھیے کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی, حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا, پورا عرب باغی مرتد, کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے, قتال ہوا ہے, اس میں سب سے زیادہ ایگریوڈ کون تھے؟ ایرانینز. دو سپر پاورز تھیں, رومن, اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی تھیں, تیسری انٹیکٹ تھی. 3 ٹانگیں کون سی تھیں؟ نارتھ افریقہ پورا اس کے پاس تھا, وہ نکل گئے. ویسٹ افریقہ, شام, ترکی, فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا, وہ نکل گیا, مسلمان لے گئے. اب رہ گیا یورپ کا, ایسٹرن یورپ. لیکن سلطنت ایران کی دنجیاں بکھر گئی, ختم, نسیہ منسیہ. ایگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ ایران سے آئی. ایرانی نیشنلزم, ایرانوں میں بڑا غرور تھا. آپ نے, وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گیا ہے, شیر شتر خوردنو سوس مار, عرب را بجائے آیت بکار, کہ تختے کیا نہ کند آرزو, تفو برتو ہے چرخ گردہ تب. وہ یہ عرب, یہ اجد, یہ سوسمار, گوہ کا گوشت کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے, آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تخت قیانی, یہ امپائر ایرانین آج اس تخت کی آرزو کر رہے ہیں. تفو برتو ہے چرخ طرف گردہ تفو, اڑ گئے, پرخچے اڑ گئے. اس نے حضور کا نام مبارک چاک کیا تھا, سلطنت چاک ہو گئی. اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائڈ آف نیشنلزم, اس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ابو لولو فیروز, ایک مجوسی ایرانی, اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان, ان کی سازش. یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا ذرا نوٹ کیجئے. اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے, اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا. قتل کے لیے لے آیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں سامنے. ہیلا کیا اس نے, کہا مجھے ذرا پانی پلا دو. ٹھیک ہے, لاؤ بھائی پانی, کٹورا ہاتھ میں لے کر. پہلے مجھے یہ ضمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کرو گے. ہاں ہاں ہاں, تم پی لو پانی, ہم نہیں قتل کریں گے, پانی پی لو.
کٹورا پھینک دیا، کرو قتل مجھے اب، جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں تو مجھے قتل نہیں کرو. کہاں سے لاؤ گے وہ پانی؟ اب چھوٹ گئے. لیکن پھر جو سازش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے، ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے، انہوں نے مکاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پے کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں میں آزاد کر دوں گا. آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا کیا جانتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں. فرمایا پھر یہ زیادہ نہیں ہے. اور دیکھو اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں، ایک چکی میرے لیے بھی بنانا. کہا ہاں آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. وہ شخص جس نے قتل کیا حضرت عمر. سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام. عمر واقعتاً عظیم ترین شخصیت. آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو 100 پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چناؤ کیا ہے، 100 کا عظیم ترین انسانوں کا، نمبر 1 پر حضور ہے تو نمبر 50 پر حضرت عمر ہے. مسلمان اور کوئی شامل نہیں ہے اس میں.